الاول جل جلالہ وہ ذات ہے جس سے پہلے کوئی نہیں، اور الآخر وہ ذات جس کے بعد کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ پہلے جیسے آج ہم ابھی بول رہے ہیں، اور بعد جو کہ اگلے نام کے ساتھ بولیں گے، لفظ پہلے اور بعد انتہا کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پہلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی ابتدا کی جانب سے ایک حد، اور بعد میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی انتہا کی جانب سے ایک حد۔ پس جب اللہ رب العزت کی نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا، پس وہی اول ہے اور وہی آخر ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اب میں عربی میں پڑھ دیتی ہوں، جو نوٹ کرنا چاہے کر لے۔ الاول الذی لا قبل لہ، والآخر هو الذی لا بعد لہ، وہذا لأن قبل وبعد نہایتان، فقبل نہایت الموجود من قبل ابتدائہ، وبعد غایتہ من قبل انتہائہ، فإذا لم یکن لہ ابتداء ولا انتہاء لم یکن للموجود قبل ولا بعد، لکان هو الاول والآخر۔ بالکل وہی مثال جو میں نے آپ کو دے دی باپ اور دادے کی صورت میں۔ تو لفظ اول اور آخر اس بات کو بتاتا ہے۔ دیکھیے آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، اور اپنے اپنے دور میں لوگوں نے جب بحثیں کی اور ایسے معاملات رکھے تو اس کے بعد انسان کو پھر ساری چیزوں کی سمجھ آتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کسی نے ایک دور میں ایک امام کے ساتھ بحث کی تھی کہ یہ بتاؤ کہ اللہ ہے تو اس سے پہلے کیا ہے، اور اسی طرح سے اللہ کا رخ کیا ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ ایک سے پہلے کیا ہے۔ آپ کہیں گے زیرو، تو زیرو سے پہلے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو بس یہی جواب ہے۔ اور یہ بتاؤ کہ جب تم آگ جلاتے ہو تو اس کے شعلے کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ کہا کہیں نہیں ہوتا، جدھر سے دیکھو اس کا ادھر ہی رخ ہے۔ کہا بس یہ ہے وہ۔ تو نہ سمجھنے والے بحث کرتے ہیں آپ، میں تو یہی کہتے ہیں کہ میرا رب جیسا بھی ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان۔